کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا اس وقت جو بولے نہیں مجھے تو کڑوی بھی موت چلے گی. ہر آدمی چاہتا کہ موت میں وہ مٹھاس ہو، وہ سویٹنس ہو، موت میں وہ مٹھاس ہو. کوئی کڑوی چیز کو پسند نہیں کرتا، ہر آدمی میٹھی چیز کو پسند کرتا. اگر آپ کو اپنی موت کو میٹھا کرنا ہے تو وہ تمہارے ہاتھ میں. اللہ نے موت کو رکھ دیا، ذائقے کو رکھ دیا، ٹیسٹ کو رکھ دیا. Now you decide what type of موت you want. کیسی موت چاہیے تم کو، تم ڈیسائیڈ کرو. تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، واجبات پہ عمل کرو گے، یتیموں کا خیال رکھو گے، اور شب نماز. میں بار بار ہر جگہ بولتا ہوں یہ بات، میں نے اس سے پہلے بھی ان کی پرسی کی مجلس میں بولا تھا. بس آج ایک جملہ، نماز شب کے پابند ہو جاؤ. 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. شب نماز کے پابند ہو جاؤ. اس کے بعد دیکھو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو شب نماز کا پابند ہو. دعا کرو اللہ سے، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دیکھیں کہ اللہ تیری عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. یہ 3 چیزیں میں نے بتائی: نماز شب، یتیم اور بیوہ کا خیال رکھنا، اور غریب کی مدد کرنا. یہ موت کو آسان کرتی ہے اور یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے ہمارا لاہور کے لیے. موت کو اگر میٹھا چاہتے ہو، میٹھی موت چاہتے ہو تو یہ کام کرو. یہ اور مولا حسین کی زیارت. مولا حسین کی کوئی بھی زیارت پڑھیں، آپ وارثہ پڑھیں، عاشورہ پڑھیں. اور آج ایک زیارت اور دیتا ہوں آپ کو میں. آپ 2 رکعت نماز، زیارت کی نماز پڑھ کے، ایک زیارت ہے زمانے کے امام کی، 9 دن کی نیت کریں، 9 days کی. اس کا ثواب صرف بتا دیتا کہ آپ کے میں اپنی ٹاپک پہ ہوں، مرحومین کو کتنا ثواب ملے گا. یہ وہ زیارت ہے. نیت کیا کرو، یہ نیت، اور یہ اتنی ریکمنڈڈ زیارت ہے. ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت امام میں، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت اور کوئی نہیں. پھر بول رہا، ہائر اوکلٹیشن میں اس سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت اور کوئی نہیں. یہ وہ زیارت ہے کہ اگر 40 دن تم ایک وقت میں اور ایک جگہ پہ پڑھو تو ملاقات امام ہونے کے چانسز برائٹ ہو جاتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں آپ کو، زمانے کے امام سے ملاقات ہونے کے چانسز آ جاتے ہیں اگر تم یہ زیارت پڑھو. اس زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین. سورہ یاسین نہیں، زیارت آل یاسین. آپ کو ڈیوائن پرل جو ایپ ہے، اس میں یہ زیارت موجود ہے. آپ کے پاس، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. اس اسمارٹ فون میں آپ ڈیوائن پرل کو ڈاؤن لوڈ کریں اور زیارت کے چیپٹر میں جائیں، اور جانے کے بعد وہاں پہ زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین. ہارڈلی اٹ ٹیکس 10 minutes. میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے بابا کو ایک زمانے کے امام کی زیارت پڑھ کے، جب آپ زیارت پڑھیں، یہ زیارت آل یاسین، نیت یہ کریں کہ میں زیارت پڑھتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے، گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے، سارے مرحومین کی طرف سے. آپ نے روز رات میں بولے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کی ایک ایک نیکی اللہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالے گا. تو ملینز کی تعداد میں روز رات میں نیکیاں تمہارے اعمال میں آئیں گی. اور اگر تم یہ زیارت پڑھو کہ میں یہ سارے مرحومین کی طرف سے جو کل تک پڑھتے تھے لیکن آج وہ مر گئے، آج وہ منو خاک کے نیچے ہیں اور کئی 100 سال ان کو مر کے ہو گئے، تو اللہ ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، کسی کو وہ یاد بھی نہیں ہے، میں ان کو جانتا بھی نہیں، لیکن وہ محب اہل بیت تھے، لیکن وہ مولا کے چاہنے والے تھے. میں ان کی نیابت میں، ان کے بہاف میں یہ زیارت آل یاسین پڑھ رہا. اللہ تو اس کا ثواب تو اس مرحومین کو دے دے، میرے ماں باپ کو دے دے. اس مرحوم کی نقوی صاحب کے بچوں کو بول رہا، ان کے اہل خاندان کو بول رہا کہ آپ بھی یہ زیارت 9 دن پڑھو، 9 دن زیارت آل یاسین. یہ مہینہ امام کا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، امام کے بابا کا مہینہ ہے. اب آپ یہ کرو. یہ کرنے کے بعد سن لو غور سے، اس کے بعد بولو اس زیارت کو میں ہدیہ کر رہا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو. یہ زیارت کو میں ہدیہ کر رہا 14 معصومین کو. آخر میں بولو یہ زیارت کو میں ہدیہ کر رہا بی بی نرجس خاتون کو، انہیں 11ویں امام کی زوجہ کو، آپ کو، ہماری امام کی والدہ کو، امام کی زوجہ کو ہدیہ کر کے بولو آپ اپنے مظلوم شوہر کو، آپ اپنے غریب اور امام کو یہ میں ہدیہ کر رہا. آپ بول کے یہ میری زیارت کو قبول کروا دیں. آپ یقین کرو دوستو، تو یہ وہ گولڈن گفٹ تھا جو آج میں اسلام
نقوی صاحب کے مجلس میں دیا. آپ یہ نیت کرو کہ نقوی صاحب کے بچے والے کہ ان کی طرف سے پڑھا, پوری دنیا کے مومنین کے لیے پڑھا. تو اتنے لوگوں کو آپ نے صرف شروع کیا زیارت. جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور آپ نے سٹارٹ کیا, رحمت خدا وہ سارے مومنین کی لہر میں, جو اندھیروں میں ہیں, جو نیچے پریشانیوں میں ہیں, جو تکلیفوں میں ہیں, جو مصیبتوں میں ہیں, ان کی لہر میں نور کا تشت لے کر فرشتے جاتے ہیں. تو مرحوم پوچھتا ہے یہ مرحومین کہ یہ آیا کہاں سے. وہ آپ کو نہیں جانتے, لیکن ان کو بتایا جاتا کہ یہ شخص, یہ لڑکا, یہ لڑکی تیرے لیے زیارت آل یاسین زمانے کے امام کی پڑھا ہے, تیری نیابت میں پڑھا, تو اللہ نے تیرے اوپر رحمت بھیج دی. جو زیارت آل یاسین پڑھنے کا ثواب جیسے آپ کو ملے گا, اسی طرح ان مرحومین کو ملے گا. تو ملینز کی تعداد میں مرحومین اپنی اپنی لہر سے آپ کے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس مومن کی طرف سے, اس مومنہ کی طرف سے ہماری تکلیف دور ہوئی, ہمارے اوپر رحمت آئی, اب تو اس کے اوپر رحمت کو نازل کر. ایسے لوگوں کی موت میٹھی ہوگی. یہ وہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے جو تم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. اور اسلام یہ تصور دے رہا ہے کہ جتنا تم دوسروں کے لیے کرو گے اللہ اتنا اجر دے گا. اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے ہیں, اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے ہیں. جتنا تم دوسروں کے لیے کرو گے, سوچو گے کہ میں اس کے لیے کروں, اس کے لیے کروں, اس کے لیے کروں, اس کے لیے کروں, اس کے بعد دیکھو اجر عظیم کیا دیتا ہوں. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں, میرے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ صرف جہالتوں میں مت رہو, اپنی زندگی کو ایسے ویسٹ مت کرو. امام علی کا جو شیعہ ہوگا, امام علی کا جو شیعہ ہوگا, امام علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آئیں گے, امام علی علم کے ساتھ سمجھ میں, ایجوکیشن کے ساتھ سمجھ میں. اس لیے کہ جتنا تم ایجوکیشن, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, جتنا تم ایجوکیشن حاصل کرو گے اتنا کربلا سمجھ میں آئے گا, اتنا مولا سمجھ میں آئیں گے, اتنا تم اپنی لائف میں گرو کرو گے, اتنی اپنی لائف میں گرو کرو گے. نیچے نہیں, ابھی ان کے کوالیفیکیشنز کو دیکھ کے, ان کے پوزیشنز کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی کہ مجسٹر بھی تھے, رجسٹرار بھی تھے, جامعہ میں اتنی بڑی پوسٹ پہ رہے. کتنے لوگوں کی مدد کی ہوگی, کاؤنٹلیس. یہ وہ ساری نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد ان کو کام آئی. یہ ایمٹی ہینڈز نہیں گئے. ظاہری طور پہ, میری جملے غور سے سنو, ظاہری طور پہ, اور جب لحد کے اندر گئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. میت گھبراتی ہے, اسی لیے ہم رکھ رکھ کے لے کے جاتے ہیں. 3 دفعہ جو ہم رکھتے ہیں اس کا ریزن یہ بتائے, چل امام سے ریزن یہ بتایا گیا. امام کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے آنکھوں کے پردے, تمہارے آنکھوں کے پردے, لیکن اس کے سامنے سے پردے ہٹ گئے. وہ میت کو دیکھتا ہے, وہ لحد کو دیکھتا ہے, وہ گریو کو دیکھتا ہے, روتا ہے. اسی لیے آہستہ آہستہ رکھ رکھ کے لے کے جاتے, اس کو عادت ہو جائے. اب وہ گیا نیچے, لٹایا, اولاد نے لحد کو بند کر دیا. ظاہری طور پر صرف اندھیرا ہے, لیکن اتنا جو کام کیا, اتنا جو لوگوں کے لیے کام کیا, انسانیت کے لیے کام کیا, ہیومینٹی کے لیے کام کیا, وہ ساری نیکیاں نیچے آ گئی. اسی وقت یہ کرم پروردگار ہے. اللہ انتظار نہیں کرتا. یاد رکھو, عذاب کو نازل کرتے ہوئے وہ دیری کرتا, رحمت کو نازل کرتے ہوئے کبھی دیری نہیں کرتا. اس لیے میں بولتا ہوں ہمیشہ یہ تسبیح پڑھو, یا کریمو یا کریمو, کم از کم 18 مرتبہ بولو. 4 نماز دیتا, یا کریمو یا کریمو, پھر بولو یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار, پھر بولو یا ارحم الراحمین. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا. پھر بولو یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے, تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. دوستو, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو تم یہ تسبیح پڑھو گے, اس انداز سے تم تسبیح پڑھو گے, فجر کے بعد پڑھیں, ظہر اثر میں پڑھیں, مغرب عشاء میں پڑھیں, کار ڈرائیو کر رہے پڑھیں, امروہے میں بیٹھے ہوئے پڑھیں, جہاں تم کو موقع ملے تم وہاں پہ پڑھتے جاؤ. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو اس کا اجر کیا دیتا. دنیا میں بھی ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ایوری تھنگ. اس لیے کہ جب وہ بانٹتا ہے تو غیر حساب رحمت کو دیتا ہے. ہم کو کچھ نہیں چاہیے. آج سید شریف الحسن نقوی کو نیچے کیا چاہیے, ان کی اولاد اگر $1 ملین لے جا کے دینا چاہے تو وہ نہیں لیں گی. اس کے بدلے میں ایک سلوات کی تسبیح پڑھ کے اپنے باپ کو دے دو. سارے مرحومین جتنے مرحومین ہیں یہ لوگ کچھ نہیں مانگ رہے. They're not asking anything. Give me this, give me this, give me this, give me this. پراپرٹی بھی چھوڑ دی, بینک بیلنس میں یہیں رکھ دیا کہ you use it. ہر چیز ان کی یہیں رہ گئی, ان کی نیکی ان کے ساتھ چلی گئی. میں یہی بول رہا
کہ روزانہ ڈونٹ فرگیٹ یور ڈیڈ، ڈونٹ فرگیٹ یور ڈیڈ. یہ بولو، یہ بولتے جاؤ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پہ جیسے انہوں نے بچپنے پہ ہمارے اوپر رحم کیا. یہ انہیں کیا ہے دوستو جو مرنے کے بعد ہم سب کو کام آنے والی ہے. ہم اس کا اندازہ نہیں لگا رہے کہ کتنا ثواب ہے، اور ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے. Always we have to think about that life. Always we have to think about that life. ہمارے ذہنوں میں وہ لائف نہیں، ہمارے ذہنوں میں ہم وہ تصور ہی نہیں. We don't think about that life. اس لیے تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، ممبروں سے نہیں پڑھا جاتا. ہم کو ہم یہ سمجھ رہے کہ ارے مجھے کیا ہوگا. ڈرو یار، ڈرو. اللہ کرے کچھ نہ ہو. جو اس غفلت کے اندر ہے نا، یہ اگنورنس ہے، یہ غفلت ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. باڈی مین کچھ نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو معصوم نے کیوں بتائی دعائیں؟ وائی؟ ساری دعاؤں کو معصومین نے کیوں بتایا؟ چوتھے امام کی مشہور دعائے ابو حمزہ صومالی، ماہ رمضان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، ویری ویری ریکمینڈیڈ دعا، سحری کے وقت پڑھتے ہیں. جا کے دعا کا ترجمہ پڑھو. آئی ڈونٹ سے اینی تھنگ. سب کے گھروں میں ہندی میں پڑھو، ہندی میں. دعائے ابو حمزہ صومالی میرے مظلوم امام کی دعا، جیسے کمیل ابن زیاد کے ذریعے امام علی نے دعائے کمیل کا تحفہ ہم کو دیا، ویسے اس دعا میں چوتھے امام نے ابو حمزہ صومالی کے ذریعے یہ تحفہ ہم کو دیا کہ یہ دعا کو دیکھو، اس میں میرا امام کیسے تڑپ کے بول رہا. علی ابن الحسین، مولا حسین کے فرزہ، علی و فاطمہ کے بیٹے، کربلا کا سب سے بڑا عزادار، مولا حسین کا سب سے بڑا ماتمدار، سب سے زیادہ گریہ کرنے والا، جس نے 34 برس اپنے بابا کا ماتم کیا، وہ امام تڑپ کے کہہ رہا کہ میرے پر ایک دو جملے بولتا کہ پروردگار یہ کمزور جسم، یہ ویک باڈی، یہ کمزور ہڈیاں جب دو دیواروں کے بیچ میں آئیں گی تو میں کیسے اس کو برداشت کروں گا. ارے امام، چوتھے امام تو وہ ہے کہ اگر میرے کفن کے اوپر امام زین العابدین کا نام علی ابن الحسین علیہ السلام آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، جن کے واسطے سے میری دعائیں قبول، جو کائنات کا مالک ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمانوں کو خلق کیا. وہ امام اس طرح تڑپ کے مانگ کے ہم کو درس دے رہے کہ میں علی ابن الحسین ہو کر جب اس طرح اس سے مانگ رہا تو تم کو کیا ہوا؟ تم کس غفلت میں؟ کوشش کرو، try your best کہ do something in your life. Always think about that life. At least میں پورے سننے والوں کو اس مرحوم کی برسی کی مجلس میں، جو مجھے سن رہا پوری دنیا میں ایک ریکویسٹ کر رہا کہ اس 5 منٹ، just think 5 minutes ڈیلی، 24 گھنٹے میں تم سے 5 منٹ مانگ رہا. I'm just asking 5 minutes. 5 منٹ مانگ رہا کہ تم 5 منٹ نکالو. 5 منٹ بھی بہت ہے. جسٹ تھنک، رات میں 24 گھنٹے میں سوچو 5 منٹ کہ اگر کل میں رات میں اب سونے جا رہا، یعنی اگر میں کل صبح نہیں اٹھ سکا، if I can't get up، میرے پاس کچھ ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے تو وہ پہلا کام یہ کرے گا، بس یہی چاہتا میں. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. جتنا تم، اور ایک جملہ سنو، غور سے سنو، جتنا تم معافی مانگو گے تمہارا غرور ٹوٹتا جائے. غرور کو توڑنے کے لیے معافی، استغفار بہترین عمل ہے. غرور ٹوٹتا ہے، تکبر ٹوٹتا ہے. ورنہ انسان کبھی کسی سے معافی مانگتا ہے؟ نیور. غرور ہے نا، پیسے کا غرور ہے، شہرت ہے، پوزیشن کا ہے، بنگلے کا ہے. میں کبھی کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، نیور. لیکن جب تم استغفار کرو گے تمہارا غرور خود بخود زمین پر آ جائے گا. خود بخود غرور ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ تم نے معافی مانگی. اور میں یہ نہیں بول رہا کہ بندوں سے معافی، میں بول رہا اللہ سے معافی مانگ. اللہ کی بات یہ تمہاری موت کو آرام ٹھنڈی کرے گا، لحد کو، اور یہ موت کو مٹھاس کی طرف لے کے جائے گا. تمہاری موت میٹھی ہو جائے گا. میں دعا یہی کرتا کہ اللہ ہم سب کی موت کو میٹھا کر دے. اللہ تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. یہ اتنا ضروری دوستو. ہر لمحہ، اس لیے کہ معصومین نے ہر لمحہ موت کے لیے تنبیہ کی، اس لائف کے لیے بتایا نا. امام علی نے دنیا کو نہیں کہا دنیا کو 3 طلاقیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دو. I don't mean that.
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दुनिया को छोड़ दो, नो, अमरोहे में रहो, खानदान के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो और उसकी इबादत करो, और उसकी इबादत करो। आप एक बात बोलूं, जब तुम किसी के लिए करते हो ना तो दिल को एक सेटिस्फैक्शन होता है। मिसाल के तौर पे अगर तुमने किसी यतीम को एक रोटी दी, प्लीज मिसाल दे रहा, किसी यतीम को तुमने एक रोटी दी तो दिल को जो सुकून मिलता ना वो $1,00,000 से नहीं मिलेगा, एक रोटी से मिलेगा। जब तुम किसी की भूख को खत्म करोगे, ये ट्राई करते रहो, ये कोशिश करते रहो कि मैं ज्यादा से ज्यादा गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, महल्ले में सादात के लिए। कितने ऐसे सैयद के घर हैं, कितनी ऐसी औलाद फातिमा हैं कि जिनके घर में सुबह चूल्हा सुलग रहा तो शाम में चूल्हा नहीं सुलगता, सुबह चूल्हा सुलगता है तो शाम में चूल्हा नहीं सुलगता। कितने ऐसे घर हैं, और हमारे घर में हजारों रोटियां हैं। हमारी भूख एक रोटी की है, लेकिन हजारों रोटियां जो अल्लाह ने दी है ये किसी और की भूख को खत्म करने के लिए दी। बस मैं यही कह रहा कि अमरोहा हो, नौगावा हो, जहां से जो लोग मुझे सुन रहा पूरी दुनिया में इस वक्त ये मजलिस, बैक होम भेजिए, गरीबों में 4 फैमिलीज 5 फैमिलीज को रोटी भेज दो। 500 रुपए भेज दो, इंडिया में 500 की क्या भेज दो, 500 भेज दो। इसका सवाब मेरे माँ को, बाप को, भाई को, बहन को दे दो। इसका सवाब सारे महरूमीन को दे दे। इसका सवाब मेरे करीम परवरदिगार जिसकी आज पहली रात है उसको दे दे। उसके बाद देखो कि तुमको अजर क्या मिलेगा। ये प्रैक्टिस बना लोगे जब तक तुम जिंदा हो। 1 या 2 यतीम के सर पे तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तुम कफील रहना चाहिए। ये सिफत मोमिन है, इमाम के चाहने वालों की सिफात है। मौला हुसैन यतीमों का ख्याल इसी तरह रखते हैं। हुसैन इंसानियत को हुसैन ने बचा लिया, इसलिए मौला हुसैन के लिए हम कहते हैं कि इज ए सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मौला हुसैन इज द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इमाम ने एक इंसान को नहीं बचाया, इंसानियत को बचाया, और हम उसी के मानने वाले। बस दोस्तों, बेहतरीन इनकी फैमिली मेंबर्स ने ये अमल किया कि जिनके बच्चे बाहर भी हैं उनसे भी बोल रहा कि हर महीने या मंथली या 3 महीने में, 6 महीने में किसी गरीब को, यतीम का साथ दे दो अपने बाप के नाम पे, भाई के नाम पे। इसका 1-2 महीने का, 3 महीने का एक साथ दे दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि $1,00,000 दो, मैं आपसे $10 मांग रहा, मेरे लिए नहीं मांग रहा। $20 मांग रहा, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं आपके बाप के लिए मांग रहा। आप दो। $20 की वैल्यू क्या है यार, क्या वैल्यू है? मिसाल के तौर पे कोई बेवा को $20 आप भेज रहे मंथली, 1 महीने में एक साथ में एकदम भेज दो और आप वहां बैठ के नियत कर लो। व्हाट इज $20? मैं भी तो जाता हूं, मैं $20 की क्या वैल्यू होगी? $30 जितना दे सकते। ये तुम $20-30 अपने बाप के लिए नहीं निकाल रहे, मरहुमीन के लिए नहीं निकाल रहे, ये तुम अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहे, तुम अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे, तुम अपने परेशानियों को दूर करने के लिए अपना एक प्रोटेक्शन बना रहे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह से उनको अजर देगा, आपको अजर नहीं देगा। नो, इवन यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिवॉर्ड। लेकिन इससे वो लाइफ जो कमिंग तुम्हारी आने वाली है उसमें बेहतरीन तुम्हारी लाइफ हो जाएगी।